بغیر وضو کیے آیت الکرسی، آیت کریمہ، چاروں کل یا دوسرے وظائف پڑھنے والوں پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر وضو آیت الکرسی یا دوسرے وظائف پڑھنے والوں سے کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت الکرسی ہے جو قرآن کریم کی تمام آیات سے عظیم آیت ہے اور جس کی بڑی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات، جلال، اس کی اعلیٰ شان اور اس کی قدرت و عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے۔ سیدنا ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ کہتے ہیں میں نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم تو نے درست کہا، اے ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ، صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ تو ایک رات کو ایک آنے والا آیا اور اس نے اپنے کپڑے میں کھانے والی چیزیں بھرنا شروع کر دی۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں محتاج، عیالدار اور سخت حاجت مند ہوں۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اپنے رات کے قیدی کا حال تو سناؤ۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس نے کہا کہ وہ سخت حاجت مند اور عیالدار ہے تو میں نے رحم کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے اور پھر آئے گا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ واقعی دوبارہ آئے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی کہ وہ دوبارہ آئے گا، سو میں چوکنا رہا۔ چنانچہ وہ آیا اور اس نے اپنے کپڑے میں خوراک ڈالنا شروع کر دی۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں بہت محتاج اور مجھ پر اہل و عیال کی ذمہ داری کا بوجھ ہے، اب میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ میں نے رحم کھاتے ہوئے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اپنے قیدی کا حال سناؤ۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے سخت حاجت اور اہل و عیال کی ذمہ داری کے بوجھ کا ذکر کیا تو میں نے ترس کھاتے ہوئے اسے پھر چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ میں نے تیسری بار اس کی گھات لگائی تو وہ پھر آیا اور اس نے اپنے کپڑے میں کھانے کی اشیاء ڈالنا شروع کر دی۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، اب میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، بس یہ تیسری اور آخری دفعہ ہے۔ تو روز کہتا ہے کہ اب نہیں آئے گا، لیکن وعدہ کرنے کے باوجود پھر آ جاتا ہے۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے رات کے قیدی کا حال سناؤ۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے کچھ ایسے کلمات سکھائے گا جن سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے گا، تو یہ سن کر میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے عرض کی، اس نے مجھ سے کہا کہ جب بستر پر آؤ تو اول سے آخر تک مکمل آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو اس سے ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ اب صحابہ اکرام خیر و بھلائی کے سیکھنے کے حد درجہ شائق تھے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے بات تو سچی کی ہے، حالانکہ وہ خود تو چھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ، کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم 3 راتیں کس سے باتیں کرتے رہے ہو؟ میں نے عرض کی، نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا، وہ شیطان تھا۔ ناظرین، ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ سوتے وقت اللہ کا نام پڑھ کر سوئے، اور جب ہم قرآن پاک کی سب سے طاقتور آیت یعنی آیت الکرسی پڑھ کر سوتے ہیں تو اللہ ہماری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو برے خوابوں اور تمام برائی سے پوری رات ہماری حفاظت کرتا ہے، اور ہم پوری رات اللہ کی حفاظت میں سکون کی نیند سوتے ہیں۔ قرآن پاک کا ہر ایک لفظ ایک معجزہ ہے اور تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، لیکن قرآن مجید میں کچھ آیات ایسی بھی ہیں جو اپنے اندر موجود خصوصیات کی وجہ سے ایک اہم مقام رکھتی ہیں، اور قرآن میں آیت الکرسی کو وہ مقام حاصل ہے جس میں اللہ کی وحدانیت کا بہترین خلاصہ موجود ہے، اور جس کی بنا پر یہ آیت قرآن کی سب سے بڑی اور سب سے اہم آیت تسلیم کی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کی سردار آیت آیت الکرسی ہے۔ جب ہم اس آیت میں موجود مقصد کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم پر کتنی نعمتیں نازل کی ہیں، تو ہمیں اللہ کے سامنے سجدہ کر کے اس کا شکر ادا
ادا کرنا چاہیے، لیکن بعض دفعہ ہم اپنی مصروف زندگیوں میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد اللہ کی نعمتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں ہمارے ناشکر دل کے اندر یہ خالی پن محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں یہ اللہ کے حکم اور فضل کے بغیر ممکن نہیں، تو ہم اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اگر کہیں یہ تمام نعمتیں اللہ ہم سے واپس لے لے تو تب ہمارا کیا حال ہوگا؟ یہ سوال جب کسی کے ذہن میں آتا ہے تو اللہ کی ان تمام نعمتوں کا شکر گزار بن جاتا ہے۔ جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، اور جب ہم آخر میں یہ پڑھتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ یعنی اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا، تو ہم اس کی عظیم طاقت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جب ہم ہر نماز کے آخر میں آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ ہمارے دلوں کو اپنی نعمتوں اور شکر سے بھر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آیت الکرسی کو قرآن کی سب سے افضل آیت قرار دیا گیا۔ بچپن سے لے کر اب تک دن میں کئی مرتبہ ہم اسے پڑھتے ہیں، گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، سفر میں، کسی بھی مشکل یا مصیبت میں، لیکن اکثر اوقات اس کے معنی سے ناواقف ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھنے سے جنت میں داخلے کی ضمانت ہے۔ جو شخص اسے صبح پڑھے شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور شام کو پڑھنے والا صبح تک حفاظت الہی میں رہتا ہے۔ روایت میں ہے کہ اس اکیلی آیت مبارکہ کے نزول کے وقت 30,000 فرشتے اور بعض روایت کے مطابق 70,000 فرشتے اترے تھے، جس سے اس کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات مجھے 3 نور دکھائی دیے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ ایک آیت الکرسی، دوسرا سورہ یاسین اور تیسرا سورہ کوثر کا نور ہے۔ میں نے جب آیت الکرسی کے متعلق سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو اس کا پڑھنے والا ہوگا میری زیارت ضرور کرے گا۔ پھر اس نے ایک ہی بار اس کی تلاوت کیوں نہ کی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے آیت الکرسی اپنے گھر میں تلاوت کی تو 30 دن تک اس کے گھر میں شیطان نہیں آ سکتا، اور 40 دن تک جادوگر کا جادو اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ آیت الکرسی کی پہلی آیت کا اختتام اللہ کے 2 خوبصورت ناموں پر ہوتا ہے، یعنی الحی القیوم، یعنی وہ ذات جو خود اپنے بل پر قائم ہے اور سب کو قائم رکھنے والی اور سب کو سنبھالنے والی ہے۔ اب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس پہلی آیت کے پہلے جملے کا اس کے آخری جملے کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ اس آیت کے آخری جملے میں پھر سے اللہ کے 2 نام آئے ہیں جو اس طرح ہیں، اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا۔ اس آیت کے دوسرے جملے میں اللہ فرماتا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند، تمام مخلوقات وقت کے ساتھ سست پڑ جاتے ہیں، آرام مانگتے ہیں، نیند چاہتے ہیں، سوئے بغیر رہ نہیں سکتے، اور نیند موت کی ہی ایک صورت ہے۔ اسی لیے اس آیت کے اس حصے میں ذکر ہے کہ وہ ذات طاقت کا سرچشمہ، ہر لحاظ سے مکمل اور اپنی مخلوق کی نگہبانی فرمانے والا، اپنی مخلوقات کے ہر ذرے سے باخبر ہے۔ اب اس آیت کے 8ویں جملے میں دیکھیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اور اسے زمین و آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے۔ اس آیت کا دوسرا جملہ اصل میں اس کے 8ویں جملے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس میں اللہ یہی فرماتا ہے کہ نیند اور آرام اس کی پیدا کردہ مخلوق کے لیے ہے، اور اللہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اب تیسرے جملے میں ذکر ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اسی کا ہے، یعنی وہ ہر چیز کا جو اس نے پیدا کیا اس کا مالک ہے۔ اب اس آیت کے 7ویں جملے میں اللہ فرماتا ہے اس کی کرسی میں سب آسمانوں اور زمین سمائے ہوئے ہیں۔ جب اللہ اپنی کرسی کی بات کر رہا ہے تو مطلب کہ وہ اپنی بادشاہت کی بات کر رہا ہے۔ پھر چوتھے جملے میں اللہ کا ارشاد ہے، کون جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ پھر چھٹے جملے میں فرماتا ہے، اور وہ اس کے علم میں کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اب چوتھا اور چھٹا جملہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے، یعنی پہلا جملہ اور جملہ نمبر 2، دوسرا اور 8واں جملہ تیسرا، اور 7واں جملہ چوتھا اور چھٹا جملہ ایک دوسرے سے منسلک ہے۔ تو باقی کون سا جملہ رہ جاتا ہے؟ تو وہ جملہ نمبر 5 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا ہے اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے۔ یہ جملہ اس آیت کے بالکل درمیان میں ہے، جس سے پہلے اور جس کے بعد جو کچھ بھی ہے اللہ نے بیان فرمایا۔ اس کے بارے میں اس 5ویں جملے میں فرمایا کہ وہ سب جانتا ہے اور اس سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے۔ اب اللہ کے سوا ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ بے شک قرآن اللہ کے الفاظ ہیں، جس کی ایک ایک آیت ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ ناظرین، آئیے اب جان لیتے ہیں آیت الکرسی کا اردو میں ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی ہمیشہ زندہ اور باقی رہنے والا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو بھی آسمانوں پر ہے اور جو بھی زمین پر ہے، سب اللہ
اللہ کا ہے، کون ہے جو بنا اللہ کی اجازت کے اس کی سفارش کر سکے؟ اللہ انہیں بھی جانتے ہیں جو مخلوقات کے سامنے ہیں اور اسے بھی جو ان سے اوجھل ہے۔ بندے اس کے علم کا ذرا بھی احاطہ نہیں کر سکتے سوائے ان باتوں کے علم کے جو خود اللہ دینا چاہے۔ اس کی حکومت یعنی کرسی زمین اور آسمان کو گھیرے ہوئے ہیں، زمین و آسمان کی حفاظت اس پر دشوار نہیں، وہ بلند اور عظیم ذات ہے۔ ناظرین، آیت الکرسی پڑھنے والوں کو ہمیشہ جنت نصیب ہوتی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے والا ہمیشہ بری چیزوں سے محفوظ رہتا ہے۔ آیت الکرسی کو پڑھنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے اور صحت اچھی رہتی ہے۔ اگر گھر میں آیت الکرسی لکھی ہو تو اللہ اس گھر کو محفوظ رکھتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک پائے گا، اور وہ انسان دنیا کی برائیوں سے دور رہتا ہوگا، اور اللہ اسے برے کاموں کو کرنے سے بچاتا ہے اور اس کو نیکیوں کو کرنے کی راہ میں بڑھاتا ہے۔ جس گھر میں کوئی شخص اگر آیت الکرسی کو پڑھتا ہے تو پڑھنے والے کو اس گھر میں رہنے والے کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ آیت الکرسی جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر کو شیطان اور بری چیزیں چھوڑ دیتی ہیں اور اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے وہاں رہتے ہیں۔ جسے بھی اگر اپنے گھر یا پھر کہیں اور تنہائی میں ڈر لگ رہا ہو تو اسے آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے خوف کو دور کر دے گا اور اسے سکون عطا فرمائے گا۔ ناظرین، اگر آپ صبح کے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو پورے دن اپنی حفاظت میں رکھتا ہے اور آپ کو پورے دن اچھے کاموں میں مصروف رکھتا ہے۔ اگر آپ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کے لیے اپنے فرشتوں کی جماعت کو آپ کے ساتھ بھیجتا ہے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کو جنت میں داخل ہونے سے صرف موت مانی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے بجز موت کے کوئی چیز مانے نہیں۔ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا مسنون ہے اور احادیث میں اس کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے وہ اگلی نماز تک اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہوتا ہے۔ اس طرح ایک حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کے جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کی کوئی چیز مانے نہیں۔ ناظرین، ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ قرآن ہر بیماری کی شفا ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، ہم نے قرآن میں جو کچھ اتارا ہے وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ ظالموں کے لیے رحمت اور شفا نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک ہمیں فائدہ کیوں نہیں دیتا؟ تو اس حوالے سے ہماری ایک بہت بڑی غلطی ہے جس کا ارتکاب تقریباً ہر کوئی کرتا ہے، اسی وجہ سے قرآن پاک کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اب آیت الکرسی کو ہی لے لیں، اگر اس آیت کو جو قرآن پاک کی سب سے عظمت والی آیت ہے کوئی سی غلطی کے ساتھ پڑھے گا تو بے شک لاکھوں مرتبہ پڑھ لے یہ غلطی کرے گا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ غلطی کیا ہے اس پر بات کی جائے گی۔ ناظرین، تمام نبیوں میں اونچی شان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ تمام کتابوں میں اونچی شان ہماری کتاب یعنی قرآن پاک کی شان ہے، اور اس شان والی کتاب کی تمام آیات جو اونچی شان اور عظمت والی آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ جیسا کہ ابو مسلم کی ایک روایت کے مطابق سیدنا ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا آیت الکرسی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم تو نے درست کہا، ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو۔ ناظرین، اس روایت سے اس آیت کی شان کا اندازہ ہو ہی جاتا ہے۔ اس کے اور بھی بہت سے فضائل ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کی خصوصیت یہ ہے کہ جب اس کے ذریعے اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ اور آیت الکرسی کے بارے میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کو پڑھنے والے اور جنت کے بیچ میں صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر کسی مسلمان سے پوچھا جائے کہ کیا وہ جنت میں جانا چاہتا ہے تو اس کا جواب ہمیشہ اس اسبات میں ہی آئے گا، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی یہ فضیلت بتلائی ہے کہ اگر اس کو ہر فرض نماز کے بعد پابندی سے پڑھا جائے تو مرتے ساتھ ہی وہ شخص جنت میں جائے گا، لیکن فضائل تو تب ہی حاصل ہوں گے جب ہم وہ غلطی نہیں کریں گے جس کا تذکرہ ویڈیو کے آغاز میں ہوا۔ تو چلیے
آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ غلطی کیا ہے۔ ناظرین، اکثر لوگ جب آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو بغیر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے شروع کر دیتے ہیں۔ آپ آیت الکرسی کو اگر لاکھ بار بھی بغیر اعوذ باللہ بسم اللہ کے پڑھو تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک بار شروع میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا لازمی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، بس اے رسول مکرم جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ یہاں اللہ پاک کا یہ حکم ہے کہ جب قرآن پڑھیں تو اللہ کی شیطان مردود سے پناہ طلب کر لیں، یعنی اعوذ باللہ پڑھ لیں۔ یعنی قرآن پاک کے اندر خود اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ پڑھو۔ اب خود ہی سوچ لیجئے کہ کتنے لوگ ہیں جو آیت الکرسی پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی۔ جب بھی کوئی وظیفہ کریں جو قرآنی آیت کا ہو یا آیات کا ہو تو آپ نے اعوذ باللہ لازمی پڑھنی ہے، تبھی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اور پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اعوذ باللہ کا پڑھنا اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کو پورا نہ کیا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ سے کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنے گا اور ہم پر رحمت کرے گا۔ ناظرین، مذکورہ آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کی شیطان کو قدرت دی ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے، پھر شیطان نے آدم کی طرف وسوسہ ڈالا، کہا، اے آدم، کیا میں تم کو دوام کے درخت کا پتہ بتاؤں اور ایسی بادشاہت کا جو کبھی کمزور نہ ہو؟ اور جب شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے تو پھر انسان شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آتا ہے تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے اور اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ نبیوں کی طرف بھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور اللہ کو یاد کرنے کے سبب وہ وسوسہ زائل ہو جاتا ہے، قرآن پاک کی مذکورہ آیتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں تاکہ آپ کا قرآن پڑھنا شیطان کے وسوسہ اندازی سے محفوظ ہو۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھیں تو تمام مسلمان اس حکم کے تحت داخل ہیں، تو آپ سب بھی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی لازمی پڑھیں تاکہ مرنے کے ساتھ اللہ پاک ہم سب کو جنت میں داخل فرما دے اور موت کے ساتھ ہی ہمارا قدم جنت میں ہو۔ لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ آیت الکرسی سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ لازمی پڑھیں۔ اگر آپ یہ غلطی کر رہے ہیں تو اس غلطی کو درست کریں، اور اگر آپ کوئی آیت الکرسی یا آیت کریمہ یا کوئی بھی دوسرا وظائف کرتے ہیں تو پہلے وضو کر لینا مسنون ہے، ضروری نہیں، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی وظیفہ یا کوئی آیت پڑھ رہے ہیں تو اس سے پہلے پاک و صاف ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے اور بری آفتوں کے سائے سے محفوظ رکھے اور آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔